بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ دوستو، اکثر حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کی پیاری شہزادی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی دنیاوی دولت نہیں تھی۔ پاک بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں ایک مثال ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں چکی خود اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش، سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ جب رات ہو جاتی تو آپ مولا علی سے اجازت لے کر جانماز پر بیٹھ جاتے۔ کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ آپ کے ایک سجدے میں فجر کی اذان بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پہ اونٹ کی ایک سوکھی کھال موجود تھی، جس پر دن میں ان کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاق فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بے حد عزیز ہو۔ فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، یہ سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، آج جو ہم واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے اس کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضور سے محترم عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دے تو اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو
گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی، کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں، تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا فاطمہ کے ان اعمال کی برکات سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ مگر دوستوں، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہی کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ دوستو، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی مت نکلنا، جو بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب اپنی بیٹی کو بتا کر اپنی امت کو سکھایا کہ عورت کو اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر کیسی گزارنی چاہیے۔ شوہر کو بھی سکھایا کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا، وہ سب کچھ فروخت کر دیا تھا۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی آ جاتا تو وہ کبھی بھوکا نہیں جایا کرتا تھا۔ پاک بی بی نے سادگی میں رہ کر ہم خواتین کو سکھایا کہ عورتوں کا سب سے بڑا گہنا اس کی سادگی، اس کا شوہر، اس کا پردہ ہے، نہ کہ کوئی گہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مردوں کو ہدایت دے جو اپنی بیویوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، اور اللہ ان خواتین کو بھی ہدایت دے جو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔